بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد 1 سال قبل جنگ بدر میں ذلت امیز شکست کے بعد قریش مکہ نے مسلمانوں سے دوبارہ لڑنے اور بدلہ لینے کے لیے ایک عظیم لشکر جمع کرنے کی تیاری کی۔ انہوں نے 3000 سپاہیوں کی ایک فوج کو 300 اونٹوں، 200 گھوڑوں اور 700 زرہوں کے ساتھ جمع کیا۔ بدر میں مقتول سرداروں کی بیویاں اور بیٹیاں فوج کے ہمراہ قاتلوں کے مارے جانے کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ابو سفیان مکہ کی فوج کا سپہ سالار تھا اور اس کی بیوی ہند خواتین کے حصے کی کمان کرتی تھی۔ دونوں اس وقت غیر مسلم اور اسلام کے سخت دشمن تھے۔ بائیں اور دائیں طرف کی کمان بالترتیب اکرمہ ابن ابی جہل اور خالد بن ولید نے کی۔ عمرو بن العاص کو گھوڑ سواروں کا کمانڈر نامزد کیا گیا تھا اور اس کا کام گھوڑ سواروں کے پروں کے درمیان حملے کو مربوط کرنا تھا۔ یہ تینوں بعد میں مسلمان ہوئے اور اسلام کے عظیم جرنیل بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 700 مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ احد پہاڑ کی وادی کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے اور اپنے لشکر کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ دائیں بازو کے کمانڈر تھے اور منظر بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کا بایاں بازو دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیشگی محافظ بنایا گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے علمدار کے طور پر چنا گیا اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو ذوالفقار کے نام سے مشہور تھی حاصل کرنے کی خوش قسمتی تھی۔ جنگ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل روما میں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتحت 50 تیر انداز رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سختی سے حکم دیا کہ اگلے حکم تک وہیں رہے، خواہ کچھ بھی حالت ہو۔ اگر وہ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرتے تو دشمن کو روکا جا سکتا تھا۔ دونوں فوجیں آپس میں لڑ پڑی اور شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمان سپاہیوں نے اپنا حملہ کافروں کے 11 معیار کے علمداروں پر مرکوز رکھا، یہاں تک کہ ان کا صفایا ہو گیا۔ جیسے ہی دشمن کے معیار زمین پر دنس گئے، مسلمان سپاہیوں نے اپنے آپ کو دشمن کے خلاف پھینک دیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بے خوفی سے لڑے اور میدان جنگ میں ان کے بہادر کارنامے مسلمانوں کی عسکری تاریخ میں افسانوی حیثیت اختیار کرنے والے تھے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اللہ کے شیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جنگ میں شہید ہو گئے جس پر ان کا غلبہ تھا۔ وہ ایک حبشی غلام وحشی بن حرب کے برچھے سے مارے گئے، جس کی وجہ سے اس نے اپنے آقا جبیر بن مطعم سے آزادی حاصل کی۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار جانے کے باوجود مسلمان کافروں پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے، جنہیں ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھاگنے لگے۔ کافر عورتیں بھی تتر بتر ہو گئی کیونکہ کچھ مسلمان سپاہیوں نے ان کا پیچھا کیا۔ یہ سمجھے جانے والی فتح کے اس مقام پر تھا کہ واقعات کا انکشاف ہونا شروع ہوا۔ جن تیر اندازوں کو ایمان کے ساتھ اپنے بھائیوں کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات کی نافرمانی کی اور یہ سوچ کر اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ دیا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ عقبی محافظوں میں سے 40 پہاڑ سے نیچے اترے اور مسلمانوں کو دشمن کے جوابی حملے کا شکار چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید نے عقبی محافظ کے غائب ہونے سے پیدا ہونے والے اچانک خلا کو دیکھا
اور اس کے گھوڑ سواروں نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا جس میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ جب مسلمانوں نے اپنے آپ کو گھیرے میں دیکھا تو وہ خوف و ہراس اور انتشار کا شکار ہو گئے اور ایک مربوط منصوبہ تیار کرنے میں ناکام رہے۔ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے لڑتے لڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹان سے ٹکرا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں گر گئے۔ اس کا ایک اگلا دانت کٹا ہوا تھا، اس کا نچلا ہونٹ کٹ گیا تھا اور اس کا ہیلمٹ خراب ہو گیا تھا۔ جب دشمن کے سپاہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تلوار چلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈی آنکھ کے نیچے آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیلمٹ کے 2 انگوٹھی آپ کے چہرے کو چھید گئے۔ آپ کے چہرے پر خون بہہ گیا اور آپ نے اسے پونجھ دیا اور کہا کہ وہ لوگ کیسے فلاح پا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا، جبکہ آپ نے انہیں اپنے رب کی طرف بلایا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنوں نے نشانہ بنایا کیونکہ وہ مسلمانوں کے معیار کا علمبردار تھا اور وہ مارا گیا۔ چونکہ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کافی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، اس لیے ان کے قاتل عبداللہ بن کمعہ نے سوچا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے اور خوشی سے پکارا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہیں مسلمانوں میں پھیل گئی، ان کے حوصلے پست ہو گئے، غم زدہ اور ہارے۔ ان میں سے کچھ نے محض میدان چھوڑ دیا جبکہ کچھ نے عزم و حوصلے سے کام لیا اور یہ کہتے ہوئے کہ آؤ ہم اس کے لیے مرے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دی تھی۔ بحران اس وقت کم ہوا جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھی اور محصور مسلمانوں میں شامل ہونے کا راستہ بنا لیا۔ کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو پہچان لیا، حالانکہ ان کا چہرہ ہیلمٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ بلند آواز سے پکارا، اے مسلمانوں، یہ ہے نبی۔ کعب کے الفاظ نے باقی مسلمانوں کو جوش مارا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں 30 صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید لڑائی کے خلاف فیصلہ کیا، دانش مندی کے ساتھ پیچھے ہٹنے کا انتخاب کیا۔ آپ نے قطاروں میں سے اپنا راستہ بنایا اور کامیابی سے اپنی فوجوں کو پہاڑی راستے کی طرف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو مزید نقصان سے بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ نقصانات جو اس کے حکم کی معمولی نافرمانی سے ہوئے تھے۔ معصیت نے جنگ احد میں مسلمانوں کی فتح کو تباہی میں بدل دیا تھا، لیکن اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو تباہی کے دہانے سے نکال لیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔